ایک چیز ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمیں غصہ بہت جلدی آتا ہے، اور اس غصے کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمیں گھر میں غصہ آیا ہے تو ہمارے سامنے سب سے آسان ہدف جو ہے وہ ہماری اولاد ہوا کرتی ہے۔ بچہ سامنے بیٹھا ہے تو اس کو تھپڑ مار دیا اور اپنا غصہ نکال دیا، بچی قریب آئی ہے تو اس کو تھپڑ مار دیا، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، اور اگر تھپڑ نہیں بھی مارا تو اس کو اپنے انتہائی غصے میں اور اس کو اتنی زور کا ڈانٹا اور اتنی اپنی اندر کی ساری بھڑاس نکال دی کہ وہ سہما کھڑا ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ تو بتا دیا جائے میرا جرم کیا ہے، غلطی ہے یا نہیں ہے۔ صرف اور صرف ڈانٹنے کا بہانہ ڈھونڈ کر اپنے اندر کی فرسٹریشن اور اندر کی بھڑاس کو ختم کرنا، یہ ایک ہماری عام عادت بن گئی ہوئی ہے۔ آفس میں کام پورا نہیں ہوا، آفس میں لیٹ ہو گئے، آفس میں باس کے ساتھ کسی معاملے پر تو میں ہو گئی، اپنے کولیگ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اب وہاں پر تو غصہ نکال نہیں سکتے تو غصہ نکالیں گے اپنے ماتحتوں پر۔ اب یا وہاں پہ آفس میں بھی ماتحت نہیں ملا، گھر میں آئے تو بیوی ہے، آتے ساتھ ہی بیوی پر چڑھائی کر دی جائے اور بچوں پر چڑھائی کر دی جائے کہ ادھر والد انٹر ہوں اور بیوی اور بچے سہم جائیں، بچے تو اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں جہاں پر والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھے کہ یہ ہماری جو ہے بڑی تربیت کا اثر ہے اور بڑے باادب بچے ہیں، تو یقین کیجئے کہ یہ آپ کی مکمل طور پر بے حسی کی علامت ہے اور ان بچوں کو صحیح تربیت نہ دینے کی علامت ہے۔ جس والد کے پاس بچے گھر میں آتے ساتھ ہی قریب آ جائیں، اس کو اپنے مسائل بتائیں، باپ کی بات کو سننے کی خواہش ظاہر کریں، یہ ہے اچھی تربیت۔ اور اگر بچے باپ کے داخل ہوتے ساتھ ہی ارد گرد چلے جائیں اور چھپ جائیں اور جب تک والد جس کمرے میں موجود ہو وہاں پر آنا پسند نہ کریں، یہ ہماری تربیت میں کمی کا اثر ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہماری مار ہے۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ ہم مارتے کن باتوں پر ہیں؟ اگر غور کریں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں لگیں گی۔ اگر تو مار ہو کسی بڑے عظیم مقصد کے لیے تو پھر تو دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید اس کی گنجائش نکل آئے۔ مثال کے طور پر ہماری مار پیٹ کن باتوں پر ہوتی ہے؟ ایک بچے سے گلاس ٹوٹ گیا تو ہم نے اس کو تھپڑ مار دیا، ایک بچے نے اپنا کھلونا خراب کر دیا، بھئی کھلونا دیا ہی آپ نے اس کو کھیلنے کے لیے ہے، بیلون آپ نے دیا ہی اس کو اس لیے کہ وہ اس سے کھیلے اور اس کو پھر پھاڑ دے، آپ نے اس کو جو چیز استعمال کے لیے دی ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ استعمال میں اس کو خراب ہی کرے گا۔ اب آپ نے دیکھا کھلونا میں نے لے کر دیا تھا اس کو 1000 روپے کا اور اس نے 2 ہی دن میں خراب کر دیا، اب آپ اس کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں اور ساتھ تھپڑ بھی مار رہے ہیں کہ تمہیں تو کوئی چیز لے کر دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تم نے یہی کرنا تھا، ہمیں تو ایسے کھلونے ملے ہی نہیں، ہمیں تو ایسے میسر نہیں آئے، تمہیں ہمارے لاڈ پیار نے خراب کر دیا، ٹھیک ہے بیٹا خوب توڑو اور کوئی باقی پڑے ہو ان کو بھی توڑو۔ یہ ساری باتیں آپ اس بچے کی تربیت کے لیے نہیں کہہ رہے، یہ صرف اور صرف آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اور آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو آپ اپنے ذاتی انتقام یا ذاتی غصے کی وجہ سے یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو بچے کی شخصیت بھی ایسی ہی بنے گی۔ ہاں، اگر آپ کو مار کی یا ڈانٹ کی جو ہے نوبت اس لیے آتی ہے کہ وہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کے تمہارے بچہ اور بچی ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مارنے کی گنجائش۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے لیے اگر سختی کرنا پڑے تو اس کی تو اجازت اور گنجائش ہے، لیکن صرف میرے مزاج کے خلاف اگر کوئی بچہ بات کر رہا ہے اس پر بھی میں غصہ نکالوں اور ماروں، اس بات کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ایک بچے نے جھوٹ بولا، آپ نے اس کو بار بار سمجھایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، آپ سچ بولا کریں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن 1 بار 2 بار 3 بار وہ بچہ ہے، وہ پھر بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب آپ اس کی اس عادت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہلکی پھلکی اس کی پٹائی یا اس کو ڈانٹنا اگر یہ کریں گے تو امید ہے کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے اس جھوٹ کی بری عادت کو چھوڑ دے۔ چلے یہاں تک تو اجازت اور یہاں تک تو گنجائش ملے گی کہ یہ ابھی پختہ ہونے کا وقت ہے، لہذا اس وقت میں اس کی عادات اچھی پختہ ہو جائیں، فرائض کے اوپر یہ بچہ آ جائے، فرائض کے اوپر یہ بچی آ جائے،
اگر یہ روزے کے اندر کوتاہی کرے فرض میں، اگر یہ اس طرح کی کسی دین کی چیز میں اس میں کوتاہی ہے تو اس میں تو ڈانٹ ڈپٹ، وہ بھی احسن انداز سے سمجھانے کے بعد کسی درجے میں جا کر نوبت اگر آ جائے تو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ آپ کی ذاتی غرض سے نہیں ہوگا، یہ اس بچے کی عین مصلحت اور عین تربیت کی وجہ سے ہوگا، تو وہ بچہ بھی محسوس کرے گا کہ میرے والد اور والدہ میری بھلائی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ہرگز بچوں کو مت ماریں، اگر ماریں تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، اور وہ ریزن ذاتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ با مقصد ہونی چاہیے، اور وہ مقصد بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی اصلاح، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنانے کی تاکید کرنا، اس کے لیے ہوگا تو یہ درست سمت میں ہوگا اور اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ مار ہمیشہ بچوں کی شخصیت میں بگاڑ کو پیدا کرے گی، اصلاح کو پیدا نہیں کرے گی۔